بچوں ہمارا اگلا موضوع ہے توحید کی اقسام، یعنی توحید کی کون کون سی اقسام ہو سکتی ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب عقیدہ توحید پر روشنی ڈالی جائے، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو سمجھا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ توحید کی کچھ اقسام اس کی اصطلاحی تعریف سے ہی ڈیرائیو ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ اپنی ذات، صفات کے تقاضوں اور عبادات کے معاملے میں واحد اور یکتا ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے سامنے یہ اقسام آتی ہیں۔ آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالے دیتے ہیں۔ توحید فی ذات، اس کو توحید ربوبیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کو ہی اپنا رب ماننا، وہ اپنی ذات میں واحد اور یکتا ہے۔ دوسری قسم ہے ہمارے پاس توحید فی العبادات، اس کو توحید الوہیت بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری ہے توحید فی الصفات، اس کو توحید اسماء و صفات بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ون بائی ون ان پر روشنی ڈالے دیتے ہیں۔ توحید فی ذات سے کیا مراد ہے؟ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصے دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد اور بے مثل ہے، لہٰذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، لہٰذا نہ اس کی بیوی ہے، نہ اولاد، نہ ماں ہے، نہ باپ۔ اس عقیدے کو توحید فی ذات کہتے ہیں۔ آپ کو توحید فی ذات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں واحد اور یکتا ماننا کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ ایک اکیلا ہے، اس کی حقیقت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ صرف اور صرف واحد اور یکتا ہے، نہ اس کے آگے کوئی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ہے، وہی اول وہی آخر۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ اخلاص کی آیات ہیں، اس سورہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت اچھے طریقے سے عقیدہ توحید یا توحید فی ذات کو ایکسپلین کرتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ سے بھی آپ نے سمجھا، سورہ اخلاص کی آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں توحید کا خلاصہ موجود ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اور اللہ سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ پھر فیملی کی نفی کر دی کہ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان ہے، کہ نہ اس کا کوئی باپ بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی بیوی ہے، وہ صرف اور صرف اکیلا ہے۔ مزید پھر فرمایا کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کے ساتھ اس کے الہ ہونے میں شریک نہیں، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ صرف اور صرف واحد اور یکتا ہے۔ دوسری قسم ہے ہمارے پاس توحید فی العبادات یا توحید الوہیت۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر قسم کی عبادات، مثلا دعا، نظر، نیاز، استعانت، استمداد، استعاذہ، سجدہ اور اطاعت وغیرہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے۔ اسی عقیدے کو توحید فی العبادات کہتے ہیں۔ بچوں ایسا اکثر دیکھنے میں آتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں واحد اور یکتا تو مانتے ہیں، ہم نماز تو اس کی خاطر پڑھ لیتے ہیں، ہم اس معاملے میں بھی اس کی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نظر نیاز کی، قربانی کی، مدد مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے، اس معاملے میں ہم توحید سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے حصول کے لیے مزاروں پر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کے غیر کی پناہ مانگتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز یا قربانی کرتے ہیں تو غیر اللہ کے نام کی کرتے ہیں، تو کہلاتے تو وہ مسلمان ہیں لیکن وہ اس معاملے میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ توحید فی العبادات کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی تمام تر عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھی جائیں، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔
تو اس آیت مبارکہ میں یہ ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، بے شک وہی عبادت کے لائق ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس نے ایک خدائے واحد و یکتا کی عبادت کرنی ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو بچوں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں اس مرحلے تک پہنچایا ہے، تو کیا یہ اس ذات واحد کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی ذات صفات اور اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگلا نقطہ یا اگلی قسم ہے ہمارے پاس توحید فی الصفات کی، جس کو توحید فی الاسماء و صفات بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات میں، اس کے اسماء میں بھی واحد اور یکتا ماننا۔ تو بچوں صفات باری تعالیٰ میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں۔ وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے، جن میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس عقیدے کو توحید فی الصفات کہا جاتا ہے یا توحید فی الاسماء والصفات کہا جاتا ہے کہ ہر قسم کی صفت، ہر قسم کی اچھائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم نے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملانا کہ کوئی ہمیں رزق دے دے، کوئی ہمیں کھانا دے دے، کوئی ہمیں اچھائی دے دے، کیونکہ تمام اچھائیاں دینے والا، رازق بھی، زندگی دینے والا، موت دینے والا، تمام اچھائیوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو مشکلات کا بھی شکار کرتا ہے، تو ہم نے اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر اچھی اور بری تقدیر جو ہماری زندگی میں پیش آتی ہے وہ بہرحال اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا تم ان ناموں سے ہی اللہ تعالیٰ کو موسوم کیا کرو۔ بچوں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے جس کو اسم جلالہ کہا جاتا ہے اللہ، اس کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا بہت بڑا اجر ہے، آپ کو اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اور لفظ اللہ جو ہے نہ اس کا جمع کوئی ہے، نہ اس کا واحد کچھ ہے، نہ اس کا مونس کچھ ہے، جبکہ ہم دیگر الفاظ جو استعمال کرتے ہیں تو اس کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل خدا یا خداؤں اور دیگر مذاہب میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہاں پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ تر لفظ اللہ کا استعمال کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسی معاملے میں ایک اور آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر اس بات کی نفی کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنی اسماء اور صفات میں واحد اور یکتا ہے۔ تو یہ تھا بچوں توحید فی الصفات کا مفہوم۔ بچوں اگلی قسم ہے ہمارے پاس صفات کے تقاضوں میں توحید۔ یہ توحید فی الصفات سے ہی ڈیرائیو ہے، اس کو الگ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تھوڑا سا اس میں فرق معلوم ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات اس کی صفات میں واحد اور یکتا تو مان لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ویسی ہی صفات اس کے بندوں میں بھی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی اس صفات میں اللہ تعالیٰ کا شریک ماننے لگتے ہیں کسی نہ کسی حد میں۔ ہمیں اس کا تصور نہیں ہوتا لیکن ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچوں صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا خالق و مالک ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے، لہٰذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائے اور کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ بنائیں اور اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک تو مان لیا ہے،
آپ نے اس کو عبادت میں بھی یکتا تو مان لیا ہے، پھر آپ نے اس کو اس کی صفات میں بھی یکتا تو مان لیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ دوسروں پر ریلائی کر رہے ہوں۔ تو یہاں پر صفات کی تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ امید نہیں لگانی۔ جیسا کہ آپ کو کوئی چیز درکار ہے تو آپ کسی دوسرے پر زیادہ ریلائی کرنے لگ جائیں، آپ اپنی میڈیسنز پہ زیادہ ریلائی کرنے لگ جائیں، آپ ڈاکٹر اور اس کی دی جانے والی ادویات کو شافی مان لیں، اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ پر شفا دینے کا عقیدہ ہے وہ ختم ہونے لگے، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھی توحید کی اقسام جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، جو کہ اسی سے ڈیرائیوڈ ایک موضوع ہے جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔